أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب محاسبہ النفس، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اس شب میں کل کے دن بہترین عبادت درود ہے، اور بہترین عبادت یہ ہے کہ مولا کو یاد کریں، اس لیے کہ جمعہ ظہور مولا کا دن ہے. اللہ کرے کہ خدا کرے کہ کل ہی کا دن ظہور کا دن ہو جائے انشاءاللہ. تو بہترین دعائے ظہور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل ساعة وإياه وعافنا وقائنا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك صلی اللہ بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. محاسبہ نفس یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ ایک دو دن میں ٹل جائے، بلکہ اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے. دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری کا نام نہیں ہے. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. آپ سب گلہ بان ہیں اپنے اپنے گلے کے، آپ ذمہ دار ہیں. کوشش کریں
اپنی جو ذمہ داری جتنی بھی ہو سکے دین کے دائرے میں کریں. ہر ایک شخص یہ کوشش کرے کہ میں دین پر عمل کروں گا تو اب اس کی پورا معاشرہ جو ہے جنت بن سکتا ہے، مگر کمٹمنٹ دین کا ہونا ضروری ہے. میں نے کل چند عرض کیے تھے اور آج جو ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کی یہ آیت ہے، انسان اپنے نفس سے بابصیرت ہے، یعنی جانتا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ کوئی ایتھیس ہو ہی نہیں سکتا، وہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گاڈ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، میرا خالق نہیں ہے. یہ نہ کہنا بتا رہا ہے کہ کوئی ہے. جی، تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود. اقبال کہتے تیرے نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. جی، جب تو ہے تو وہ ہے، جب میں ہوں تو وہ ہے، ورنہ یہ کائنات کا آنا فلک میں امکان ہی نہیں ہے. تو انسان اپنے نفس سے واقف ہے، میں کون ہوں، کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مگر کیا کرتا ہے معذرت کی چادر اوڑھ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ ایکسکیوز بناتا ہے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے. سمجھتا ہے وہ آسان ہے، آسان نہیں ہوتی، پیچیدہ تر ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے اتنے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چنانچہ آج ہمارا معاشرہ بھی کیوں مشکل میں ہے، کیوں آج اسلامی جمہوریہ پاکستان پریشانیوں میں ہے، اس کی وجہ کہ اصول نفس اسلام کو انہوں نے بلا دیا. میں نے پہلا سال جب آیا تھا 95 میں IRC میں نے کہا تھا اگر کسی بچے کا نام آپ نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی احمد رکھ دیا، بچہ بڑھتا گیا، نہ کلمہ سکھایا، نہ صلوات سکھائی، نہ نماز سکھائی، نہ روزہ سکھائے، 50-60 سال کے بعد کیا بچہ ہوگا؟ وہ کھرا احمد ہوگا، اس میں کچھ بھی دین کا نام نہیں ہوگا. اسی طرح سے ہم نے کنٹری کا نام دے دیا اسلامک ریپبلک، نہ اس کنٹری کو کلمہ پڑھوایا، نہ اس کنٹری کو نماز سکھائی، اس کنٹری کو اصول دین سکھائے، نہ پرنسپل اسلام سکھایا. اب کیا ہو گیا؟ اب دیکھ رہے ہیں جو حشر ہو رہا ہے، جس کا کلہ اس کا اللہ، جس کا زور ہے اس کا ہی زور ہے، جو لوٹے مچار سب کرے. وہ سمجھ رہا ہے کہ لوٹ مچار کرنے والا کامیاب ہوگا. ممکن ہے کہ ظاہری کامیاب ہو جائے گا، لیکن قبر میں پہلا سوال ہوگا کہ تم لائے کہاں سے؟ یہ جو دولت جو کمائی تم نے، یہ کہاں سے کمائی ہے؟ تو جو تم نے لوٹا ہے اس کا جواب ہی بڑے بڑے سانپ ہیں، بڑے بڑے بچھو ہیں، اور یہ گرز ہیں. یہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. شفاعت کو ہم نے موضوع شفاعت کو اتنا آسان بنایا مسلمان نے، جو بھی کرو سرکار شفیع ہیں، جو بھی کرو اہل بیت بچا لیں گے. نہیں، اہل بیت نے اس طرح کی تربیت نہیں کی ہے. اگر دین اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر کام کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں. مولا نے اپنی زندگی میں بتایا کہ میں کون ہوں، علی کون ہے، علی والے کون ہیں، فاطمہ کون ہے، فاطمہ والے کون ہیں، حسن کون ہے، حسن والے کون ہیں، حسین کون ہے، حسین والے کون ہیں. اب اگر ہمیں پیرامیٹرز کو جب تک سیٹ نہیں کریں گے ہم ان کے ساتھ ہونے والے نہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نہ بہتر صلوات پڑھیے آخری سب تک انشاءاللہ. اللہم صلی دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے جنت ہے، تم یہ کرو گے جنت ملے گی، تم یہ کرو گے حور ملے گی، تم یہ کرو گے بٹیر ملے گی، تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا. یہ ہم سمجھ رہے ہیں قرض ہے. اور انسان یہاں پہ بھی جو بھی کرتا ہے وہ پیٹ شکم اور زیر شکم، اور کچھ بھی نہیں. جو بھی کماتا ہے کرتا ہے شکم زیر شکم. وہاں بھی سمجھتا ہے شکم بٹیر اور حور، بٹیر اور اسی چکر میں پھنسا ہوا. اسی اگر اخلاص ہو تو نہ بٹیر کی چکر ہے نہ حور کی چکر ہے. اگر ہے تو صرف ملاقات پروردگار.
قربتاً اللہ کے معنی کہ میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. اللہ سے جو قریب ہو گیا پھر کیا باقی ہے؟ سب سے قریب ہو گیا. جو اللہ سے دور ہو گیا ہر ایک سے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا مسئلہ، اور آپ لوگ یہاں پر حسن جعفر طیار سوسائٹی میں امپلیمنٹ کیجئے. آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، ہماری باتیں ہوں گی، میری بھی باتیں ممبر پہ ہوں گی، مزہ آیا، آج مجلس اچھی سن لیے، دو چار ڈانٹ بھی سن لیے، ہم اپنے سکون میں ایک تپڑ کھانے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک واعظ و نصیحت کی مجلس بھی سن لی، بہت اچھا کام کیا. نہ، یہ سماعتوں کے حوالے مت کیجئے، عمل کے حوالے. ایک نورانی شخصیت ابھی حال میں جو لقائے پروردگار سے متصل ہو چکے ہیں، آغا بہجت سے، بڑے بڑے آفیسرز پوچھتے تھے آپ کوئی ایڈمونیشن دیجئے، کوئی نصیحت دیجئے. ایک ہی جملہ کہتے تھے، جتنا جانتے ہو عمل کرو. اب جا کر کے تکیے پہ سر لگائیے، کتنا ہم جانتے ہیں؟ اتنا جانتے ہیں کہ کوئی مولوی بھی نہیں جانتا. ہر ایک شخص مولوی ہے، ہر ایک شخص جھوٹ برا ہے، غیبت بری ہے، دھوکہ برا ہے. جی ہر ایک شخص جانتا ہے، لمبی لسٹ سارا سب جانتے ہیں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کہتے ہیں نہیں بھی یہاں ہیں ہم لوگ، اگر پاکستان میں جینا ہے ایسا جینا پڑے گا. نہ، ہر ایک کو اسلام نے میکانزم دیا ہے. اگر چاہتے ہیں معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، ایک ایک ٹھیک ہو جاؤ، معاشرہ ٹھیک ہو جائے. یہ نہ بولو کہ یہ صحیح معاشرہ، نہ، معاشرہ تم ہو، تم اگر ٹھیک ہو جاؤ گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، اور اس کے پیچھے بہت کام ہے، اس پہ علماء جو مجتہدین ہیں بہت کام کیا ہے. اس کا نام ہے مقالہ عمر ابن حنظلہ، اور بہت ہی اہم مقالہ ہے یہ. اور یہ مقالہ اگر سمجھ میں آ گیا، آج میں تھوڑا بہت سا اس کو میں گائیڈ لائن بتا دوں تو بہت کچھ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لاکھوں روپیہ بچا سکتے ہیں، کم از کم ہم مومنین. عمر ابن حنظلہ چھٹے امام کے بہترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد. جانتے ہیں آپ کہ بنیاد یونیورسٹی جس نے ڈالی ہے وہ امام باقر علیہ السلام. اللہم صل یعنی سب سے اینشین یونیورسٹی کسی نے بنیاد ڈالی ہے، کون ہے؟ امام باقر. چھٹے امام نے اس کو معراج تک پہنچایا تھا. چھٹے امام کے 4000 شاگرد تھے، 90 فیکلٹیز، 90 سبجیکٹ پر امام نے دروس دیے، ان کے شاگرد ایکسپرٹس بنائے. کسی نے تاریخ میں ایسا کام نہیں کیا جو چھٹے امام نے معراج پر پہنچا دیا. دیکھیے آج ایک ہے دین اور ایک فقہ جعفری، یعنی حالانکہ فقہ جعفری کے معنی فقہ محمد ہے، ہمارے ہاں قال الباقر کے معنی قال الباقر نہیں ہے، قال محمد. قال جعفر کے معنی قال جعفر نہیں ہے، قال المحمد. کلنا صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل. دیکھیے بہت ہی غور کیجیے اس حدیث پر. خصاً جو ماشاءاللہ آپ کراچی میں پاکستان میں پڑھا لکھا مجمع ہوتا ہے. میں سب سے زیادہ مجھ سے پوچھتے ہیں دنیا بھر پھرتے ہیں آپ سب سے زیادہ کہاں انجوائے کرتے ہیں؟ میں سب سے زیادہ میں اپنا وطن بنا چکا ہوں. یہاں 25 سال 27 سال 28 سال سے آ رہا ہوں. بہت زیادہ آپ لوگ جو ہیں سامعین ہیں، بہترین جاننے والے ہیں، سطح فکری سے واقف ہیں. جتنا ہم بلند لے جاتے ہیں اس کو سننا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات. آتے ہیں عمر ابن حنظلہ، پوچھتے ہیں مولا 2 بھائیوں کا کیس ہے. ہماری ڈے ٹو ڈے لائف ہے، بالکل ایسی ہے جیسے ہماری زندگی ہے ویسے ہی ہے. 2 بھائیوں کا کیس ہے، وراثت کا جھگڑا کر رہے ہیں، کہاں جائیں؟ مولا نے کہا اگر یہ لوگ اس وقت جو حکومت کر رہا تھا منصور دوانقی، منصور کے بنائے ہوئے کورٹ میں چلے گئے. دیکھیے مثال، بہت غور کیجیے لفظوں پہ. کورٹ میں چلے گئے، فیصلہ وہاں سے نکل گیا. فیصلہ بھی من و ان، جیسے اہل بیت ہم چاہتے ہیں ویسے ہی فیصلہ ہوا، پھر بھی غلط.
بہت غور کریں. مولا نے فرمایا کہ گئے کورٹ کو کس کے؟ منصور کے بنائے ہوئے. فیصلہ کیسا ہوا؟ قرآن اور اہل بیت جیسے چاہتے تھے ویسا ہی ہوا اتفاقی طور پر. مولا فرماتے یہ بھی پھر بھی غلط. کیوں؟ اس لیے کہ سورس غلط ہے. توجہ کا نام ہے. یعنی اب سمجھیے آپ، اس لیے کہ وسیلہ جو ہے، جب وسیلہ غلط ہے تو فیصلہ کہاں سے صحیح؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب بتائیے آج ہمارے پاس کتنے، کراچی میں کتنے کیسز ہمارے مومنین کے کہاں کورٹوں میں؟ میاں بیوی کے درمیان گڑبڑ بھی کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ توجہ. کیا یہ جانا صحیح ہے؟ نہیں، میں مولا ہی ہوں بھائی، جو چاہے کروں پھر بھی یا علی کہوں. جی میں جو چاہے کروں گا یا علی کہوں گا، جنت چلے جاؤں گا. یہ جو کانسیپٹ ہے ڈینجرس ہے. شفاعت کا جو غلط فہمی ہے، میں نے کل اشارہ کیا تھا، اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب وَأَمِتْنِي مَمَاتَ علی ابن ابی. مالک مجھے علی جیسا جینا سکھا. اللہ اکبر. یعنی مجھے اہدنا الصراط اب اس کے بعد فوراً کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعم. صراط مستقیم کیا ہے؟ پگڈنڈی ہے یا شاہراہ فیصل ہے؟ کیا ہے صراط مستقیم؟ کا کچھ افراد کے قدموں کے نشان کا نام ہے صراط مستقیم. اور وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس راہ کو اختیار کیا، اللہ تک پہنچ گئے. تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرو، تم پہنچو گے. ان سے ہٹ کر چلو گے تو غیر المغضوب. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے حدیث پہ غور کیجیے. اس پہ مجتہدین بے انتہا کام کر رہے ہیں، آج بھی کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے. اس کا نام ہی یہی ہے. یہ جو اجتہاد کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اجتہاد امام زمانہ کے غیبت کے بعد شروع ہوا، غلط فہمی ہے. نہ، اجتہاد اماموں کے زمانے ہی سے شروع ہوا. چھٹے امام کے زمانے سے. یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ اجتہاد وہاں سے شروع ہوا. توجہ کیجیے. میں تو کہتا ہوں اور آگے شروع ہوا. مثلا جب مکے میں ٹارچر شروع ہوئے، جیسے جیسے مسلمان ہوتے تھے، قتل و غارت شروع ہوا، ان کو مارنا پیٹنا، تو سرکار نے کیا کیا؟ چند لوگوں کو جو مسلمان نئے نئے ہوئے تھے کہا تم لوگ جو ہے حبشہ جاؤ. حبشہ یعنی ایتھوپیا، ہجرت کرو. اور کس کو گائیڈ بنایا؟ حضرت جعفر طیار. ٹھیک، حضرت جعفر طیار کیا ہو گئے؟ مولا علی کے بھائی. گائیڈ ہو گئے کس کے لیے؟ یہ پورے قافلے کے لیے. سرکار نے کہا یہ تمہارا امیر ہے، یہ تمہارا گائیڈ ہے، جو اس کی بات. یہی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حیدری یہی اجتہاد ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ غیبت. اماموں کے زمانے میں پریکٹیکل ریلیجن کیا ہے کہ جہاں ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، جہاں پر امام کا وجود نہیں ہے، وہاں پر امام کا ریپریزنٹیشن ہونا چاہیے جس سے وہ بات کرے اور فیصلہ کرے. اور امام کا ریپریزنٹیشن کون ہے؟ اس حدیث میں مولا نے کیا فرمایا؟ اگر منصور دوانقی کے کورٹ میں گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا، صحیح فیصلہ تھا، قرآن جیسا تھا اور اہل بیت جیسا تھا، پھر بھی غلط. اب آئیے قرآن کی آیت ہے، گھروں میں سامنے کے دروازے سے آؤ، پیچھے کے دروازے سے نہیں. وہ چھوٹی چیز ہے بھئی، اتنی چھوٹی چیز کو اتنا. یسألونک عن الأحلہ، چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ بتا دو یہ ٹائم نکالنے کا سسٹم ہے. یہ جو 7 دن جو نکلے ہیں، یہ ٹائم ڈسٹریبیوشن آف مون کی جو پیریڈس ہیں، 4 کوارٹرس ہیں، اسی سے نکلے ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے مت آؤ. کہاں سے آؤ؟ سامنے سے آؤ. یہ سمپل سی چیز ہے بھائی. ہر ایک آدمی گھر میں سامنے سے ہی جاتا ہے، گھر والا سامنے سے ہی جاتا ہے. پھر قرآن یہ سمپل چیز کو کیوں کہہ رہا ہے؟ چھٹے میں انہوں نے کہا یہ سامنے پیچھے نہیں ہے، ہم ہیں دروازہ علم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
ہم علم کا ہم علم کا دروازہ ہیں. پوچھنا ہے تو کس پہ پوچھو؟ ہم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، صرف ان کے پاس نہیں، ہمارے پاس آئیں اس طرح سے کہ ہر ایک دروازہ اہل بیت کا، محمد کا دروازہ ہے، سب شہر علم تک لے جاتے ہیں. تو مولا نے فرمایا یہ آیت کوئی سمپل آیت نہیں ہے، پوچھ رہی ہے کہ تم آنا تو علم لینا تو کہاں سے آؤ؟ یہاں سے آؤ. اب آؤ بھائی، میرے گھر میں پرابلم ہوا ہے، میں بیوی مجھ سے خدا نخواستہ میں جھگڑا کر رہا ہوں، کہاں جانا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے فیملی کورٹ بناؤ. ہیں فیملی کورٹ کیا ہے؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا. قرآن. اللہ اکبر. یہ لوگ حقیقت میں سنسیئر ہیں، یہ گھر کو بچانا چاہتے ہیں تو باہر گھر کی بات کو باہر مت، گھر میں رہنے دو. گھر میں رہنے کے لیے ایک عورت کی طرف سے ایک حکم بناؤ اس کے ہی خاندان کا، اور مرد کی طرف سے ایک حکم بناؤ اسی کے خاندان کا. یعنی گھر کی بات گھر میں رہے گی. بڑا بزرگ چاہے گا کہ گھر بٹے نہیں، گھر جو ہے محفوظ رہے. یہ فیملی کورٹ کا جذبہ دیکھیے اسلام میں کتنا خوبصورت ہے. تم گھر میں ہی رہو، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ کرو، یہ لوگ جو فیصلہ کریں فالو کرو. یہ لوگ فیصلہ یہ کریں گے کہ کسی طرح سے یہ گھر دونوں جو ہیں بٹے نہیں، ساتھ رہیں. توجہ بہت اچھی طرح سے، بہت غور کیجئے. اسلام یہ کہتا ہے آج جھگڑا ہوا 2 گھنٹے بعد کورٹ بیٹھ سکتا ہے. دنیا کہتی ہے آج سیٹرڈے ہے، سنڈے ہے، ہالیڈے ہے، منڈے کے دن کورٹ ہوگا. تو اسلام کہتا ہے کہ وقت نہیں، آج گڑبڑ ہوئی ہے فوراً بیٹھو، بیٹھ کر کے بزرگوں سے اور اصلاح کرو آپس میں. دونوں کا جذبہ یہ ہے کہ گھر کو بچایا جائے. یہ قرآن ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر 2 بھائیوں میں کیس ہوا ہے اور وہ لوگ جائیں کورٹ کو، اب یہ بتائیے یہ جو کورٹ چل رہے ہیں مسلم کنٹریز میں اسلامک ہیں؟ نہیں. آپ کو بتاؤں ذرا سا آسان مسئلہ نہیں ہے. لاہور میں جو 3 سال پہلے، میں کئی سال سے لاہور بھی جا رہے ہیں، لاہور میں 21 سے 25 تک پڑھتا ہوں وہاں محرم میں. حسین ڈے کہاں پر؟ ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ میں حسین ڈے ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ مجھے بلایا گیا ہائی کورٹ، چلیے. صاحب نے ماشاءاللہ پورے وہ لگے ہوئے، پورے کوئی جج ہے، کوئی لائر ہے، کالے کوٹ ہیں، سب کچھ ہے. والا میں ایک طالب علم ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا مولوی نہیں ہوں، سمپل ذرا کرٹیکل مولوی ہوں، ذرا سا سوچتا بہت ہوں، بہت زیادہ غور کرتا ہوں. آپ سے سوال ہے، یہ جو کورٹ چل رہا ہے قرآن کے تحت چل رہا ہے یا برٹش نے جو چھوڑا قانون اس پہ چل رہا ہے؟ پوچھے، میں نے بتایا ابھی آپ اسلامی کنٹری میں ہیں، سوال کیجئے. یہ جو کورٹ چل رہا ہے آج، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سب لوگ ماشاءاللہ حسین ڈے یہاں کر رہے ہیں. حسین ڈے یہاں کرنے کے معنی بہت بڑی چیز ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ کو تو سلامت رکھیں. آج کے دور میں جب کہ دنیا مسلمانوں کو بانٹنا چاہتی ہے، امام حسین کے نام پر آپ لوگ جمع ہوئے ہیں. امام حسین کربلا گئے کیوں؟ کاہے کے لیے کربلا گئے؟ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهِي عَنْهُ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی ہے. یہ ہو رہا اس وقت بھی، آج بھی. تو اس وقت بھی حسین کی ضرورت تھی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہی ہیوی ڈیوٹی. مگر سمجھیے ہم لوگ جو ہیں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، ہم سمجھتے ہیں کیا چیز ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ معذرت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں. نہیں بھئی حالات ایسے ہیں، ہم کو جانا ہی پڑتا ہے، بلایا کورٹ ہے، جانا ہی پڑتا. نہیں بھئی میں اپنے آپ کو اسٹینڈ کروں، میں نہیں جاؤں گا. جو مولا نے حکم دیا ہے وہ کروں گا. اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن سے قریب ہو گئے، آپ کو شفاعت ہو گئی. شفاعت کے معنی صرف ہوا نہیں ہے. شفاعت کے معنی وہ راستہ، وہ وسیلہ جس سے آپ کو سکون ملتا ہے، جنت ملتی ہے. شفاعت کا یہ راستہ، ورنہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، گھر میں کیس ہوا، گئے کس کے پاس؟ کورٹ کے پاس گئے. کورٹ یہ کہہ رہا فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے.
قانون دین اسلام کے تحت، مکتب اہل بیت کے تحت وہ فیصلے صحیح نہیں ہیں۔ تو آج لاکھوں روپیہ بچا سکتے ہیں اگر امام کے اس قصے سے استفادہ کریں۔ یہاں سے اٹھ کے جائیے تو معذرت میں نہیں، حقیقت عمل کیجئے۔ حقیقت یہ ہے، مولانا کیا کرنا چاہیے؟ عمر ابن حضرت اللہ نے پوچھا، مولا اگر ایسا ہے تو یہ کہاں جائیں بیچارے یہ دو بھائی جو ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ کو نہیں جانا ہے، کہاں جائیں؟ مولا نے کہا ان کے پاس جاؤ جو قرآن کی تفسیر سناتے ہیں، ہمارے احادیث سناتے ہیں، ان کا فیصلہ ہمارا فیصلہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مولوی کا کام کیا ہے؟ مولوی صاحب کیا ہے؟ نماز پڑھاؤ۔ ملا کی دوڑ، وہ گرگٹ کی دوڑ باڑ تک، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ نہیں، امام خمینی نے ثابت کیا وائٹ ہاؤس تک۔ جی بتا دیا کہ یہاں ملا کی دوڑ صرف مسجد یہاں تک نہیں ہے، وائٹ ہاؤس۔ اس سال دیکھا آپ نے، ابھی روز عاشور جو ہے پرچم وائٹ ہاؤس کے سامنے لگا، پنجا، یعنی پنجا کہہ رہا تھا حسین کا آج بھی اس وقت بھی مثلی لا یبا۔ جی بیٹیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، خدا کے لیے مجلس حسین کو مجلس حسین بنائیے۔ یہاں پر بیشنگ ہو رہی ہے، ان کی بیشنگ ہو رہی ہے، ان کی بیشنگ ہو رہی ہے، نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کے علوم کو بتا دیجئے، خود بخود دنیا پتہ چل جائے گا غیر کون ہے۔ اہل بیت کا علم جب معلوم ہو جائے گا کہ غیر کون ہے، پتہ چل جائے گا۔ ورنہ میں ان کو برا کہوں، ان کو برا کہوں، سب لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ بھائی چار دیواری میں کسی کو برا کہنے سے برا ہوتا نہیں ہے۔ یہاں چار دیواری میں مجھے درس اہل بیت لے کے جانا ہے، جس سے میری زندگی میں تبدیلی آئے، میرے گھر میں تبدیلی آئے۔ ورنہ میں مذاق کر رہا ہوں دین کا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، میں جانتا ہوں یہ ہو رہا ہے، سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے، مجھ میں یہ ہو رہا ہے، میں غلطی کر رہا ہوں، مگر میں چونکہ کھچ رہا۔ وہ کہتے ہیں فارسی میں ایک شعر ہے، خواہین شبی رسواں ہم رنگ جماعت شو۔ غلط مصرع ہے۔ اگر بدنامی سے بچنا چاہتے ہو، جیسی قوم ہے ویسا رنگ اختیار کرو۔ غلط ہے۔ کسی میرے استاد نے بہت اچھا کہا تھا، سب کنویں میں گر رہے ہیں، خواہین شبی، تم بھی کنویں میں گر جاؤ۔ نہیں بھی مولانا نہیں، ہمیں گرنا نہیں، ہمیں اگر زندہ رہنا ہے تو معلوم ہوا فالو نہیں کرنا ہے، مجھے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جہاں پر مجھے نجات ہو۔ دیکھیے میں ایک جملہ کہتا ہوں ہمیشہ، اس پہ کئی مجلسوں کی ضرورت ہے۔ جو جنت میں ہے وہی جنت جائے گا۔ قدر کیجئے جی، جو جنت میں ہے وہی جنت میں جائے گا۔ جہنم میں رہ کے جنت جانے کی تمنا مت کرو۔ جنت میں کون ہے؟ جو قانون اہل بیت کے اندر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ واقعہ مجھے بہت زیادہ میسیج دیتا ہے، اور میں نوجوانوں پہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کو صرف نماز کے لیے مقرر مت کیجیے۔ مسجد سرکار کے زمانے میں ایک کمیونٹی سینٹر تھا۔ مسجد ہمارے پاس کیا کب کھلتی ہے؟ نماز اللہ اکبر کتنی دیر کے لیے؟ آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد خالی، پھر شام میں آدھا گھنٹہ، صبح فجر میں کوئی آ گیا تو جی، ورنہ جو ہم تو 12-1 بجے تک جاگتے ہیں جی، اٹھے بھی تو بستر پہ فوراً اللہ اکبر، اللہ بسم اللہ اللہ السلام علیکم ورحمت، ہو گیا، میری فرائض ادا ہو گئے، پھر بیٹ پہ چلے گئے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ ہم نے اپنا مذاق کیا ہے، دین کا نہیں، اپنا مذاق کیا۔ دین کا کوئی مذاق اڑا ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی، علی کو کوئی برا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کل میں نے یہاں پر ہوم ورک دیا تھا، یاد ہے نا؟
کیا ہے روزانہ صبح کیا کرنا چاہیے؟ 10 آیتیں. سب لوگ پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ سب ہاتھ اٹھائیے. کتنوں نے پڑھا؟ کل میں چاہتا ہوں سب کے ہاتھ اٹھیں. 10 آیتوں کے بغیر زندگی کو مت شروع کرو. اور یہ محرم سفر میں یہ قرآن پورا کرو. امام حسین کے نام پر جی ان کے نام پر ہدیہ کرو. ان کے ہدیے کے بعد مرحومین کو بخشو. ہر گھر میں نور بخشے گا. اس لیے کہ اس گھر کے نام سے وسیلے سے جو چیز جاتی ہے اس تحفے میں 1000 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اسپیڈ اپ کر دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا بہترین عبادت درود ہے. اس میں استغفار اللہ یہ مجلس آن لائن ڈالی جائیں گی. جو لوگ کینیڈا میں سن رہے ہیں, امریکہ میں سن رہے ہیں, یورپ میں سنیں گے, ان سے گزارش ہے کہ ہمارے کتنے کیسز کورٹوں میں ہیں, ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں. کاہے کے لیے؟ حرام کاری کے لیے. حلال نہیں ہے. کس کے پاس جائیں؟ مولانا عالم کے پاس جاؤ. اچھا ان کو نہیں مانتے, دوسرے کے پاس. اچھا کسی بڑے کو تو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے. کسی مولوی نے بہت اچھا کہا تھا, جس طرح سے کتوں کو لڑانے کی جگہ ایک ہے, مرغوں کو لڑانے کی بھی ایک جگہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو کتوں کو لڑاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں مرغوں کو لڑاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں مولویوں کو لڑاتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہے چلا. اچھا اس مولوی کے بعد مولانا یہ میرا سوال ہے, پوچھیے. اب ہم پہلے سے جواب اپنے ذہن میں لے کے گئے ہیں. میرا سوال یہ ہے مولانا آپ جواب دیجئے. اور مولانا بالکل اسٹرکٹ ہیں کہ نہیں بھی یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ جواب اس کا یہ ہے. دیکھا یہ سوال بالکل میرے دل کا نہیں ہے. اور ایک مولوی کے پاس گئے, مولانا میرا سوال یہ ہے. اوہ یہ تو بالکل اچھا ہے. تو I'm using Islam as a matter of convenience. جہاں جہاں مزہ ملا. یہ دین نہیں ہے, دین کڑوا ہے. اس کڑوے سے گزرو تو پھر مٹھاس ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تھکا رہا ہوں میں, تھک رہے ہیں آپ لوگ. بہت ہی ذرا سا اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگیوں کو بدلیے. کسی عالم کے پاس جا کر کے فیصلہ کرنے میں نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ ٹائم, اور عزت محفوظ رہتی ہے. اور وہی فیصلہ قیامت کے دن فیصلہ پروردگار ہے. اس سے ہٹ کر جاؤ گے راستہ راہ پروردگار نہیں. ذرا سا میں آپ کو ایک دوسرے ڈھنگ سے سمجھاتا ہوں. سفر ہوتے رہتا ہے. چند سال پہلے میلاد النبی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعجل ہیوسٹن بلکہ ڈیلس میں بلایا گیا. جب بھی ہم جاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے ہمارے ذہن میں ایک سٹڈی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایک پوائنٹس ہوتے ہیں, لے کے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی حقیقت میں ایک مواد دینا ہے, کچھ سبق دینا ہے, درس دینا ہے, تو محنت کر کے بیٹھنا پڑتا ہے یہاں پر. ورنہ جو ہے ادھر کی یہاں کی ادھر کی یہاں کی خوش کر کے اتر کے نہ میں نے آپ کا کبوتر بگاڑ لیا یا ایک کبوتر کو ٹھیک کر لیا, میرا الو جو ہے بگڑ گیا. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے. فائدہ یہ ہے کہ میں جو یہاں پر بولوں میری قبر میں بھی کام ہے, مجھے جواب دے. تجھے موقع ملا تھا جعفر طیار میں 2 دن مجلس پڑھنے کا, کیا میسیج دیا تو نے؟ بہلا کے اتر گیا, کچھ بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ پوچھا جائے گا روز قیامت. یہ پوری محفل سامنے ہوگی, مولانا آپ نے ہمارا پورے واہ واہ کروا لی, ہمارا جو حق ہے بتایا ہی نہیں. جی چنانچہ میں اسی کے لحاظ سے جو پوائنٹ لے کے جانا, چونکہ سنی بھائی بھی تھے, مجھے ذرا سا ہمیشہ میں ہماری مجالس میں کوشش ہم کرتے ہیں ایسی چیز پڑھیں جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو. اس لیے کہ دین کسی کو تکلیف دیتا نہیں ہے. دین ایک نور ہے, نور کبھی اندھیرے لاتا ہی نہیں ہے. جب نور, جب جنت ہے یہاں پھول ہی گرنا چاہیے, یہاں پر آگ نہیں گرنا چاہیے. تو جو میں ممبر پہ جانے ہی والا تھا, ایک صاحب آئے میرے پاس, نوجوان, مولانا آئی ایم ناٹ فرام یور کمیونٹی, میں آپ کی شیعوں میں سے نہیں ہوں. ٹو بی بلنٹ, میں بہت ہی کلیئر بتانا چاہتا ہوں, میں وہابی ہوں. اب یہ جو جا رہے ہیں سرکار کی میلاد ہے, آپ ثابت کر دیجئے اسی تقریر میں یا محمد یا علی جائز.
ہم آئے تھے کوئی اور پروگرام لے کر کے، اب یہ بیچارہ سوال کیا تو اس کو ٹھنڈک بھی دینا ہے، جواب بھی دینا ہے، معصومین کا طریقہ بھی تھا، اور ممبر پہ میں چکرا رہا ہوں مالک مالک۔ حدیث میں ہے جب کبھی ایسے حالات ہو جائیں ہماری طرف توجہ کرو۔ ترسلوا اللہ جب ایسے حالات میں گھر جاؤ تو کیا کرو؟ میں ان کی طرف، آج کی زبان میں، آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی میں کہتے ہیں ٹیلی پیتھی۔ ٹیلی پیتھی یعنی انسان اپنے مائنڈ کے پاور سے میسیج کو پہنچا سکتا ہے۔ بیوی کو میسیج دینا ہے، ڈانٹ ڈپٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا تقوی اختیار کر لیجئے ذہن میں، یہ میری بیوی، اس کو لباس ایسا ہونا چاہیے، دیکھیں دوسرے دن وہی لباس پہن رہی ہے۔ جی یہ بہت زیادہ میک اپ کرتی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اب دیکھیں وہ نکلتا جا رہا ہے۔ بولیں تو کیا ہے، ایک دن دو دن سنیں گے، جاؤ جاؤ بھائی تم اپنا نماز پڑھو، میں اپنی کام کرتا ہوں، تم کون ہے زیادہ میرے پیچھے پڑھنے والے، میری قبر میں میں جاؤں گی، تمہاری قبر میں تم، مجھے زیادہ بولو نہیں۔ زیادہ بولنے کا فائدہ نہیں ہے، جتنا فکری طور پر آپ عملی طور پہ پہنچائیں میسیج کو اتنا ایفیکٹیو ہے۔ گر دے رہا ہوں زندگی کا، جی یہ سمجھیے اچھی طرح سے۔ میں نے مولا سے سوال کیا، فوراً میرے سامنے جواب آیا، نماز میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ یہ حدیث جو ہے سنی بھائیوں کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، خواہ وہ مندوبہ نماز جس کو سنت نماز کہتے ہیں، مندوبہ نماز ہو، خواہ وہ فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، اس میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک ہی نماز ہے جس میں یہ سورہ پڑھنا نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے سے لوگ ڈرتے ہیں، جی نماز جنازہ میں وہ سورہ نہیں ہے، مگر ہر نماز میں موجود ہے، 2 رکعت نماز میں بھی۔ ہم میں ان میں جو مشترک ہے برادران اہل سنت میں، فقہ میں، ہماری فقہ میں، وہ یہ ہے کہ یہ سورہ پورا پڑھنا چاہیے، آدھا نہیں۔ دوسرے سورے میں ان کے پاس برادران اہل سنت کے یہاں ہے فرض نماز میں ایک آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہمارے ہاں چھوٹا سورہ ہی صحیح مگر پورا سورہ پڑھو، آیت نہیں پڑھ سکتے فرض نماز میں، واجب نماز میں۔ سنت نماز میں ممکن ہے، جیسے نماز غفیلہ ہے وغیرہ، ایک آیت سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرض نماز میں، واجب نماز میں سورہ الحمد کے بعد ایک پورا سورہ پڑھنا یہ فقہ ہے، اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہم دونوں مشترک ہیں، کمبائنڈ ہیں، قائم ہے، پہلے سورہ وہ بھی پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے بھی سورہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توحید، الحمدللہ رب العالمین، توحید، الرحمن الرحیم، توحید، مالک یوم الدین، توحید، قیامت کا یاد، عدالت، ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، پیور مونوتھزم، خالص توحید، تو میں، میری عبادت تیرے لیے، تجھ سے میں مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگا؟ اہدنا الصراط، مالک سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہاں پہ سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، جی توحید، خالص توحید ہے، تو میں تو، اس سے زیادہ کوئی اور نہیں۔ کیا مانگا؟ مالک مجھے سیدھے راستے پر چلا، ختم ہوگی نا بات۔ اللہ نے کہا نا، نماز کس کی؟ اللہ کی، کوئی بیچ میں خیال نہیں آنا چاہیے، خیال آیا تو کیا نماز گئی؟ مگر یہاں قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ۔ مالک تو اپنی نماز میں یہ لوگوں کو کیوں گھسیڑ رہا ہے؟ کہا اللہ نے کہا یہی میرا راستہ ہے، یہی یا محمد ہے، یہی یا علی۔ بات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہی یا محمد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں صراط الذین، ان لوگوں کا، یہ کیا چکر ہے بھی ان لوگوں کا راستہ؟ نماز میں لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ نماز اللہ کی خالص نماز، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، یہ بیچ میں یہ کون لا رہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ بغیر میں ملتا
نہیں، یہ میں ملنے والا نہیں ہوں، یہ میرا راستہ ہی ہے، صراط الذین۔ اچھا تولا بھی ہے، تو ہم آج کل بہت سے ایسے لوگ ممبر پہ بھی جانے لگے کہ تبرع ہم چھوڑ دیں، تبرع ہم چھوڑ، وہ کس نے کہا تبرع چھوڑ دو؟ تبرع کرو، ایسا کرو جس میں سب لوگ مل کے کریں۔ ہر مسلمان کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تولا بھی یہاں ہے، تبرع بھی یہاں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دین جو ہے، دین پیرامیٹر اتنے پیارے ہیں، 2 جمع 3 5، 2 جمع 3 6۔ میں کہوں ارے بھئی کہاں سے مولانا؟ میں کینیڈا سے آیا ہوں یار۔ اچھا کینیڈا سے آئے ہیں؟ کینیڈا میں 2 جمع 3 6 ہے؟ جی میں کینیڈا سے آیا ہوں، کینیڈا سے آیا ہوں۔ ہاں اچھا، اب تک میں سمجھتا تھا آپ لاجیکل ہیں جی، اب لاجک ختم ہو گئی۔ کیوں بھائی 2 جمع 3 6 نہیں ہو سکتا؟ حق کبھی بدلتا، جگہ بدلنے سے حق بدلتا نہیں ہے، زمانہ بدلنے سے حق بدلتا نہیں ہے۔ علی مع الحق والحق مع، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، بہت اچھی طرح سے سن رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے غور فرما رہے ہیں، مگر یہ فکری جو پہلا مرحلہ تھا اس کو میں نے ذرا سا نارم کیا تو آپ لوگ بیلنس کر سکیں کہ دین جو ہے مولا کا قول، کلام الامام امام الکلام، امام جب فرماتے ہیں اس سے کوئی بڑھ کر کہہ نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ کلام مولا کا، دیکھیں چھوٹا سا، الاسلام، بولیے الاسلام کلہ عمل، 3 لفظ ہیں یہاں سے۔ کس کا قول ہے؟ مولا کا۔ کیا ہے اسلام؟ الاسلام کلہ عمل، اسلام کچھ بھی نہیں ہے مگر اگر میں عمل نہیں کروں پھر اسلام کہاں سے ہے؟ تو وہ ہندو شاعر کا جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، جام پر جام، رشوت پہ رشوت لیا پھر بھی مسلمان رہے، دھوکے پر دھوکہ دیا پھر بھی مسلمان رہے، آفس کے فائلوں کو ادھر سے ادھر کیا پھر بھی مسلمان، جی جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ایسا اسلام ہمارا ختم ہی نہیں ہوتا ہے، ہم سب کریں گے مگر مسلمان نہیں ہوتا بھیا، نہیں ہوتا۔ پیرامیٹر 2 + 3 = 5 ہے، 6 ہونے والا نہیں ہے۔ غلط ہے، بولو میں نے غلط کیا مالک معاف کر دے، مگر اگر میری غلطی کسی دوسرے انسان تک پہنچ رہی ہے، اس انسان سے معافی نہیں چاہا میں، اس وقت تک اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ قانون اللہ نے بنایا ہے، کوئی اور بناتا تو ہوتا تھا، اللہ نے قانون بنایا ہے۔ حقوق اللہ، حقوق الناس، اللہ کے حقوق الگ ہیں، انسانوں کے حقوق الگ ہیں۔ بیوی بد کے ساتھ رہتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ تم دونوں جو ہے جعل بینکم مودۃ ورحمہ، سورہ روم 30واں سورہ 21ویں آیت۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون سکون سکون، قرآن کہتا ہے سکون کہاں ہے؟ میاں بیوی میں ہے، دونوں سکون سے رہیں۔ کاہے کے لیے شادی ہونا چاہیے؟ سکون کے لیے۔ نکاح کے دوسرے سے چہرہ لٹکا ہوا، کیا ہوا بھائی تم ابھی تو کل ہی تو شادی کیے تھے مانو، اس لیے کل میں نے شادی حال میں جو 3 لاکھ روپے دیے ہیں وہ قرضہ جو چڑھا ہوا ہے وہ اس کا ٹینشن ہے۔ پھر دین ہے بھئی، ہم کہاں دین ہے؟ ارے بھئی کس نے کہا شو آف کرو؟ میری حیثیت نہیں تھی، 100 کو بلایا اسی مسجد میں، یہاں پر بہترین کرسی سجائے، لائٹ سجائے، جہاں پر درود و محمد و آل محمد ہوتا ہے،
صل علی محمد عجل. یہاں سے میں نے دلہن کو لے گیا تو گھر آباد ہوگا, اس کے اوپر کوئی برڈن ہی نہیں ہے. اسلام میں شادی نہیں ہے, نکاح. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. قانون دین کا اگر اپنا ہوگے تو کوئی بیٹی گھر میں رہنے والی نہیں ہے. میں نے یہیں پر جعفر طیار میں پورا اشرا پڑھا تھا, میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں. نوجوانوں صرف نہیں, انقلاب لاؤ. انقلاب کیسے؟ عمل بر اسلام سے. مولا فرماتے ہیں اسلام کچھ بھی نہیں ہے مگر عمل. اور آپ تو دعویٰ کرتے ہیں حی علی خیر العمل, پرفیکشن کی دعوت. آپ کے پاس عمل بھی نہیں ہونا ہے, خوبصورت عمل ہونا ہے, اس لیے کہ آپ خود دعویٰ کرتے ہیں حی علی خیر العمل, بہتر عمل کی طرف آؤ. دین اسلام ایک مکمل سسٹم ہے جس میں کسی چیز کی ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کو سبٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایڈیشن کرنا, میری فکر کو ایڈیشن کرنا ہے اور مجھے سبٹریکٹ کرنا ہے. میں نے کل بتایا تھا غذا اگر غلط کھائیں گے تو بدہضمی ہو جائے گی, پوائزن ہو جائے گا جس کو کہتے ہیں فوڈ پوائزن. ممبر بھی اگر غلط فکر دیا, فکر پوائزن, فوڈ کیا ہو گیا, فکر, یہ کہتے ہیں فوڈ فار تھاٹ. کبھی کبھی آتا ہے فوڈ فار تھاٹ. کیا ہے فوڈ فار تھاٹ؟ ایک چند چیزیں بہت اچھی ہیں, آپ کے تھاٹ کے لیے بہت اچھی ہیں, وہ تھاٹ کو خراب کر دیں تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی جو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. نتیجہ پورا کیا ہے بھائی؟ پورے 2 مہینے آئے آٹوز, یہ مجلس ہیں وہ مجلس ہیں, رات کو 2 بجے 3 بجے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نتیجہ از ایکول ٹو نتھنگ. میں کیا کروں بھائی؟ میں چاہوں کیا کہ اس طرح سے انقلاب ہے, کیسے آئے نہیں. اور پھر یہ کہ سب ہم لوگ اللہم کل ولیک, سب ہاتھ ماشاءاللہ مولا آئیے مولا آئیے. کیا میں تیار ہوں مولا کے لیے؟ آئی ایم ریڈی؟ نہیں ریڈی ہوں, اس لیے کہ میری زندگی ایسی مولا کی زندگی سے کوئی ملتا جلتی نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے کچن میں کام کرنے والی عورتیں بھی قرآن سے استنباط کریں گی. آج ہماری عورتیں کس سے استنباط کر رہی ہیں؟ یوٹیوب, آئی ٹیوب, می ٹیوب. ہمارا صاحبہ نے رخصت کرتے ہوئے بیٹی سے کہا, یعنی بیٹی کی ساس سے, میں اس کو صرف پڑھاتی رہی, اس کو میں نے کھانا نہیں سکھایا, کچھ بھی نہیں سکھایا ہے, ذرا سا ٹیک اٹ ایزی پلیز, آپ اس کو انشاءاللہ سیکھ جائے گی. دوسرے دن دلہن گئی, دلہن جانے کے بعد اس نے بھی پہنا اور ساس سے پوچھا کیا کھائیں گے آپ؟ ارے بھائی یہ پریشان ہوگی, تمہاری ماں نے تو کہا تھا اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, اب یہ کہہ رہے ہو کیا کہتے ہو آپ بتائیے. حیدرآبادی بریانی چاہیے یا لکھنؤ کا گلا ہوا گھوٹ, جی کیا چاہیے آپ کو؟ ارے بھائی تمہاری ماں نے کچھ بھی نہیں آتا کہا, تم کہہ رہے کیا چاہتی ہو آپ بتائیے تو صحیح. اب بتایا ساس نے, اس نے یوٹیوب لگایا, یہ بنا کے تیار کر دیا. جی ہم یہ سمجھ رہے ہیں دین بھی یوٹیوب کا ہے. کبھی اس مولوی کو لایا, کسی یوں مولوی کو, یہ مولوی کو, دیکھیے یہ مولوی نے کیا کرے بھائی, مولوی کہنے سے کیا ہوتا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جی جناب فضہ کہاں پر آئیں؟ شہزادی کے پاس. بڑی ملکہ تھی, کوئی غریب نہیں تھی, لیکن اس گھر کے وقار کو دیکھا کہ اس کی کنیزی مل جائے تو کامیابی ہے, اب نہیں جاؤں گی اس گھر سے. دیکھیے شہزادی نے, ایک دن تم کام کرو ایک دن میں, یہ ہو گیا جسم کا حق. اب اس کی روح کا کیا حق ہے؟ کہ آئی تھی فضہ, اب جو ہے جو بات کرتی ہے قرآن سے بات کرتی ہے. بتایا فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ والے کون ہے؟ میری بہنیں سن رہی ہیں, بیٹیاں سن رہی ہیں, شکم ہی سے قرآن پڑھیے, تلاوت کیجئے, بچہ قرآن پڑھے گا. اور ایک ایپیسوڈ ادھر شوہر کام کو گیا, ایک ایپیسوڈ دو, اب ماشاءاللہ جی یہاں پر
اسلامک جمہوریہ ایران پاکستان میں کیا نہیں ملتا آپ کو؟ ایک گھنٹے میں، ہر ایک گھنٹے میں نیا ایپیسوڈ. آج کل انڈیا کے یہ اچھا، یہ آ گیا، وہ آیا، یہ آیا، دیکھتے گئے، شام تک نتیجہ کیا ہوا؟ بچہ بھی وہی کرے. تو ہمیں ایک بڑے انقلاب کی ضرورت ہے، وہ انقلاب فکری. انقلاب فکری کہاں سے آئے گا؟ قرآن اس کا منبع ہے، اہل بیت اس کی شرح ہے. یہاں دیکھتے جائیے، اہل بیت کی زندگی کو پریکٹیکل دیکھتے جائیے، نتیجے سامنے آتے چلے جائیں گے. آپ ہماری زحمت تمام. ہم لوگ معذرت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، ہم لوگ ایکسکیوز بناتے ہیں. ایکسکیوز بنانے کا نام دین نہیں، دین ہے ڈٹے رہنے کا. اہدنا الصراط المستقیم. مالک یہ جو آج کل پائلٹ جو ہیں بیٹھتے ہیں، پہلے زمانے میں باقاعدہ گائیڈ لائن کے لیے 2-4 آدمی بیٹھتے تھے، کدھر جانا ہے کدھر. اب نہیں، وہ جی پی ایس لگا ہوا جیسے لگا دیتا ہے، یہاں سے جانا ہے کراچی سے، کہاں جانا ہے لاہور. وہاں پر ایک لائن آتی ہے، یہاں سے سامنے کس کے؟ پائلٹ کے. اسکرین پہ آگے لائن، ذرا ادھر مڑے گا، ہاں تم ہٹ گئے راستے سے، اب پھر آؤ واپس. تو ظہر سے فجر کی نماز پڑھی تھی، ذرا ہٹ گئے، فوراً ظہر میں اہدنا الصراط المستقیم جی، پھر ذرا سا ہٹ گئے، پھر عشاء مالک پھر ذرا سا ہٹ گیا تھا مالک میں چار. تو ہر مرتبہ راستے پہ آنے کا نام ہے دین. یہ نہیں ہے کہ غلط راستے پر آ کر صرف اہدنا الصراط المستقیم کہو تو ملنے والا نہیں. یہ حقیقت. اسی کو کربلا میں مولا امام حسین نے سمجھایا تھا، اسی کو شہزادی زینب نے دنیا کے سامنے واضح کیا تھا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ خواجہ اجمیری نے اپنے گھر سے نہیں کہا تھا دین است حسین. اپنی جیب کی بات نہیں ہے. بہت عارف تھا، بہت زیادہ متقی پرہیزگار قابل عالم تھا، سید تھا. اس نے کوئی جیب سے نہیں کہا ہے دین است حسین، بلکہ قرآن کی آیت ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم. سورہ محمد 47 سورہ. تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد، اللہ ان اللہ غنی عن العالمین. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، میں کیسے مدد کروں؟ میں مدد مانگتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. یہ اللہ کی مدد کیا؟ سنی شیعہ سارے مفسرین کہتے ہیں اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو. جو اللہ کے دین کی مدد کرو، کس کی مدد ہو گئی؟ تو وہی انصار. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. حسین دین پروردگار. اب ان کی مدد کس کی مدد ہے؟ اللہ کی مدد. اور ذرا جملہ خطرناک ہے، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. کربلا میں تھے رسول اللہ؟ نہیں تھے. پھر یہ نصرت کس کی ہو رہی ہے؟ کہ اللہ کی بھی ہے، رسول کی بھی ہے. اب مولا اللہ اکبر. شیعو ہم گرتے ہیں تو یہ علی، گرتے ہیں تو یہ علی. علی کو کیا مانتے ہیں؟ مولا کو مشکل کشا. یہ کربلا والے کون ہیں؟ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، یعنی مشکل کشا کی مشکل کشائی کرنے والے. سمجھ نہیں پاتا ہوں. یہ زیارت کا ٹکڑا معصوم کا دیا ہوا نسخہ ہے، میرے گھر کا نہیں ہے. یہ زیارت معصورہ ہے، یعنی امام نے پرسکرائب کیا ہے زیارت مبسوط، زیارت وارثہ کو. اس میں یہ ٹکڑا ہے السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. کس کی مدد کرنے والے؟ علی کی مدد کرنے والے. تو معلومات دین کی مدد، علی کی مدد، دین کی مدد، اللہ کی مدد، دین کی مدد، رسول کی مدد. یہاں تک تو ٹھیک ہے. میرا دل کباب ہو جاتا ہے جب جملے کو پڑھتا ہے السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا. کس کی مجال ہے کہ وہ چکی پر اپنا ہاتھ رکھ دے؟ جی، فاطمہ کی چکی کی مدد کرے. کوئی کر سکتا ہے؟ کہ یہ کہا کربلا والے کوئی معمولی نہیں ہیں جنہوں نے فاطمہ زہرا کی. دیکھیے لیول، دیکھیے کس منزل پر ہیں یہ لوگ. کون ہیں یہ لوگ؟ حسین کی مدد کرنے والے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، حسین کی مدد کرنے والے، رسول اللہ کی مدد کرنے والے. مولانا آج کل پریکٹیکل بتائیے. آج کل پریکٹیکل یہی ہے.
جو مشن آف حسین کی مدد کرے گا کس کی مدد ہے؟ دین کی مدد ہے۔ 27 اگست کو انٹرنیشنل بلڈ ڈونیشن کا دن قرار دیا گیا امام حسین کے نام پر۔ کیا کہنے جو حسین کے نام پر خون دے اور کسی انسان کو بچا لے، اور جس نے پورے دین کو بچا لیا، انسانوں کو بچا۔ جو 27 آپ کو اچھی طرح سے 27 اگست کو یہ کیمپ لگے ہوئے ہیں ہر جگہ بجا دیکھیے، جا کر کے بلڈ دیجئے۔ کس کے نام پر؟ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی برکت ہے۔ اگر حسین کے نام پر دیں گے کبھی وہ خون میں کبھی انشاءاللہ خرابی آنے والی نہیں ہے، اور صحت ہی صحت ہوگی، اور یہ خون ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن آپ کو شفاعت کا باعث بنے گا، اس لیے کہ حسین کے نام پہ دیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے حسین کے نام پر ہم آپ لوگ کبھی نذرانہ دیتے ہیں، کبھی روٹی دیتے ہیں، کبھی کچھ دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ انشاءاللہ توفیق دے۔ کوشش یہ کریں دین کو دین سے سمجھیں۔ السلام علیکم یا انصارہ فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا شب جمعہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، السلام علیکم یا انصارہ ابا محمد، یعنی امام حسن کی مدد کرنے والوں ہمارا سلام ہو۔ پھر السلام علیکم یا انصارہ ابا عبداللہ، ہا 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 ہا، اے حسین تیری مدد کرنے والا۔ کون ہے حسین؟ حل من ناصر ینصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ میری کون ہے؟ یہ کس کی مدد کہہ رہے ہیں مولا؟ تم یہ سمجھ رہے ہو میری مدد؟ نہ، میں دین ہوں، یعنی میرے دین کی مدد میری مدد ہے، میرے دین کی مدد کرو۔ تو معلوم ہوا جملہ کربلا میں محدود نہیں ہے، آج بھی دین کی مدد کرنے والا حسین کی مدد کرنے والا ہے، جو بھی دین کی مدد کرنے والا ہے۔ اور چونکہ دین کی مدد کرنے والا ہے اسی لیے کہتے ہیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، اس لیے کہ تو نے دین کی مدد کی ہے۔ آج 12 محرم ہے جی، کیا دن بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ سویم۔ کس کا سویم بھائی؟ مولا حسین کا۔ ہمارے گھروں میں سویم ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھیے، روئیے۔ سویم کب ہوتا ہے بھائی؟ دفن مصائب احساس کا نام ہے، نئے نئے مصائب پڑھنے کا نام مصائب نہیں ہے۔ احساس کرو، احساس کرو، احساس کرو۔ خدا سلامت رکھیے، کسی گھر میں موت نہ دے، مگر موت آتی ہے، جانا ہے جی۔ اچھا کسی کا انتقال ہوا، روتے ہیں پیٹتے ہیں، مگر وارثوں کو خیال ہوتا ہے کہ غسل ہو جائے، کفن ہو جائے، دفنایا جائے، اور جو بھی لواحقین ہیں، رشتہ دار ہیں، پوچھتے ہیں غسل ہو گیا، کفن ہو گیا۔ جب تک دفن نہیں ہوتا کسی کو سکون نہیں ہوتا۔ ارے سید سجاد بھی تو کسی کا بیٹا ہے۔ سید سجاد بھی تو کسی کا بیٹا ہے، اس کے دل میں بھی یہی تمنا ہے جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو غسل ہو جائے، اب تو کفن ہو جائے۔ زینب کہتی ہے میری سواری جب میرے بھائی کے پامال لاش کے قریب آئی، کیا دیکھا؟ سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے باپ کی پامال لاش کو بڑی غربت سے دیکھ رہا ہے۔ جزاکم ربکم۔ اچھا یہ اس حالت کو جناب زینب نے اسیس کیا، جناب زینب نے حساب لگایا چہرے کو دیکھ کر کے۔ شہزادی کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی اس کی روح نکل جانے والے ہیں۔
اب یہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ میں نے اس کو سینے سے لگایا، بیٹا گھبرانا نہیں، میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبریں بنیں گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے۔ کیا کہا سید سجاد نے؟ پھوپھی اماں، جس کا بیٹا زندہ ہو باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر چلا جا۔ سخت ترین مسئلہ، سخت ترین مرحلہ ان دنوں کا ہے، 11 محرم، اور اس کے بعد قافلہ نکلا ہے۔ آسان کام نہیں ہے۔ لوگ قبرستان میں اس وقت تک بیٹھتے ہیں جب تک دفن نہیں ہو۔ نہیں جاتا، جاتے نہیں ہیں، بکھرے ہوئے لاشیں، قافلہ جا رہا۔ جزاکم ربکم، یہ آخری مرحلہ، اس کے بعد زحمت تمام۔ اس کے لیے بھی مخصوص بہت کام کی ضرورت ہے۔ زینب آج دربار ابن زیاد میں داخل ہو رہی ہے۔ کوئی تالی بجا رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے۔ جو مقصد پہ نگاہ رکھتا ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ ایک نفسیاتی پہلو یہ ہے، اگر کوئی بچی، اگر کوئی عورت کنفائن، بہت ہی دائرے میں، ایسا تنگ دائرہ ہے، وہ باہر کہیں نہیں جاتی، ہمیشہ بہنوں بھائیوں کے پروٹیکشن میں ہے، ہمیشہ جب جاتی ہے یہاں تک کہ نانا کے روزے کی زیارت کو جاتی ہے، بھائیوں کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ قدیل بجھا دو، زینب زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ ایسی بی بی اگر اس کو بازار میں تنہا کھڑا کر دیا جائے، مگر تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ لکھا ہو کہ زینب کے پیر لڑکھڑا رہے ہوں، زینب پریشان ہو، اور وہ بیٹھا ہوا بدمست یہ کہہ رہا ہے، اما رہی تھی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بھائی کے ساتھ کیسے کیا اللہ نے؟ اب زینب کو جلال آیا، ہاں کیا کہہ رہے ہیں، کیسا کیا کیا؟ انہوں نے بڑے وقار کے ساتھ اس راستے کو اختیار کیا جو اللہ نے ان کے لیے مقدر فرمایا تھا، اور بہترین مقام پر ہیں، بہترین مقامات ہیں۔ اس کے بعد تم یہ کہتے ہو کیسے پایا؟ ایک جملہ کہا، اس پہ نوجوانوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے خوبصورت دیکھا کربلا کو۔ اے جوانوں رونے والو، ہماری نگاہ میں علی اکبر کے سینے میں برچی گریا، مگر زینب کی نگاہ میں خوبصورتی، قاسم کی لاش پامال، زینب کی نگاہ میں جمال، عباس کی شان قلم، زینب کی نگاہ میں جمال،
اللہ رے جمال وہ حسین. ایک جملہ یاد آ گیا، اس کے پر روئیں گے انشاءاللہ. بس ختم کروں گا میرے بعد. روایت میں ہے کہ جب مولا حسین عرش فرش سے فرش زمین پر آئے، پورے بدن میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو. تیروں سے بھرا ہوا بدن. حسین سجدے کے عالم میں ہیں. ایک مرتبہ شمر نے مولا کو پلٹایا، سینے پہ سوار ہوا. عجیب جملہ. مولا نے کہا تم بہت بلند مقام پر بیٹھے ہو. تم بہت بلند مقام پر بیٹھے ہو. تعجب کیا کہہ رہے ہو؟ کہ یہ وہ مقام ہے میرا نانا گریبان کو کھولتا تھا، گلے سے لیتا سینے تک پیار کرتا تھا. جب میں نانا کے پاس جاتا تھا گریبان کھولتا تھا، سینے سے لے کر گیا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام علی الحسین. شب جمعہ مولا قبول فرمائیے. یہاں سے جواب سننا چاہتے ہیں، ہم سلام کر رہے ہیں. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات. آنسوؤں کے نکلنے کے بعد، دل کا ہلکے ہونے کے بعد یقیناً دعائیں قبول ہوگی. بہت سے لوگ، کچھ بیویاں، کچھ ہماری بہنیں بیمار ہیں. ایک جوان بچی کے سلسلے میں بہت سے لوگ اسی طرح سے التماس دعا کہا کرتے ہیں. سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. امن یا کاشف الدر والبلوى بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما. مظلومین مومنین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، عبر اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. بیماروں کو شفا دے.
ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ مالک شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین ہمارے دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، خدایا ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، مراج رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ہماری اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔ Board of Islamic Studies BIS is offering its service of Aqaid Islami 1-year course in Jafar Tayyar Society, Malir. Now, if you find appropriate, kindly encourage our youths for the opportunity to correct their beliefs. بہترین ہے، عقائد کے سلسلے میں یہاں باقاعدہ 1 سال کا کورس ہے۔ خصوصاً جوان بچوں کو چاہیے کہ دین کو اپنے اچھی طرح سمجھنے کے لیے، عقائد کو سمجھنے کے لیے ان کورسوں میں شریک رہیں۔ اللہ آپ کی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شکریہ بہت، التماس دعا۔